آج 14 اگست ہے. 15 اگست یہ 2 دن ہیں جب کہ ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوئے تھے انگریزوں کی جکڑ سے. 14 اگست کو پاکستان جو ہے وہ اپنا انڈیپینڈنس ڈے مناتے ہیں اور 15 اگست جو ہے وہ ہندوستان. ضرور بات کریں. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو بات چیت شروع کی اس میں آپ نے کہا کہ انگریز کے چنگل سے 2 ملک آزاد ہوئے. میں اس کو 2 ملکوں کی آزادی نہیں مانتا. اصل میں ایک ہی ملک آزاد ہوا تھا. ایک پارٹیشن کے نتیجہ میں وہ کاروڈ آؤٹ ہوا تھا. چونکہ پاکستان نام کا کوئی ملک کرۂ ارض پہ، اس پلانٹ پہ کبھی بھی موجود نہیں تھا 47 سے پہلے. یہ نہ کوئی یہ قوم تھی، نہ کوئی ایسا ملک تھا. قومیں جو پاکستان بنا ہے اس میں بنگالی شامل ہوئے، اس میں پنجابی شامل ہوئے، اس میں پشتون شامل ہوئے، مہاجر چلے گئے، سندھی شامل ہوئے، اور بلوچوں کو بندوق کے زیر اثر پاکستان کی آرمی نے اپنے ساتھ میں لایا. یہ تو ریالٹی بات کی کہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ پارٹیشن جو ہوئی وہ، اور جو انڈیپینڈنس جو ملی بھارت کو اور پاکستان کی انڈیپینڈنس پارٹیشن کے بعد جو بنتی ہے وہ کیسے آئی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، اب تک ٹنز اینڈ ٹنز بکس لکھی جا چکی ہیں، بڑی اچھی والی بکس ہیں. آپ ان ہسٹورک بکس کو بھی چھوڑ دیجئے، چونکہ یہ واقعہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ 10 صدیاں پہلے کا واقعہ ہو یا 10,000 سال کا واقعہ ہو کہ ہم ریالٹیز کو مائتھولوجی بنا دیں. جس طرح انگریزوں نے سازش کر کے ہندو جو ریالٹیز تھیں ان کو مائتھولوجی بنا دیا. ٹھیک ہے، چونکہ بھائی پتہ نہیں ہمیں، تو پتہ نہیں ہے تو کس نے جیسس کا واقعہ دیکھا تھا 2000 سال کا. تو اینی ہاؤ، تو وہ یہ واقعہ جو ہے یہ بالکل سامنے ہے، یہ جو پارٹیشن کا واقعہ ہے. اچھا، یہ جو آپ کسی بھی اردو، ہندی، پنجابی کے اس وقت کے جو لکھنے والے تھے اور ایون بنگالی بھی، ان سب کا لٹریچر پڑھ لیجیے، بالکل پکچر واضح ہو جاتی ہے کہ وہ کیسے میس ہوا تھا. سیدھا سے اس کو میں آدھے جملے میں یوں اینالائز کروں گا ڈاکٹر صاحب. وہ انگریزوں کا اس وقت کا اپنا تھا، ریکوائرمنٹ تھی. انہوں نے ایک بفر اسٹیٹ بنانی تھی پاکستان کو. خود وہ دوسری جنگ عظیم سے نکلنے کے بعد اب وہ اپنی کلونیل پاور کو قائم نہیں رکھ سکتے تھے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں انڈیپینڈنس کی موومنٹس بہت سٹرونگ ہو چکی تھی. تو بہرحال وہ بھارت کی انڈیپینڈنس، چونکہ بھارت تو کوئی 10,000 سال سے بھی زیادہ کی ہسٹری کا کنٹری ہے. ٹھیک ہے، تو بھارت کو تو انڈیپینڈنس ملی. اب میں جو یہ پاکستان بنتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک بلنڈر کے نتیجے میں بنا، جس کا نہ فائدہ انفیکٹ پاکستانیوں کو ہوا، نہ فائدہ ظاہر ہے بھارتیوں کو ہوا. جو پاکستانی تھے وہ بھی بھارتی ہی تھے. دیکھیے نا، آج ہم کینیڈا، امریکہ میں کہتے ہیں نیٹو کونز ہیں. اس پورے ریجن کے نیٹوز کون ہیں؟ ہندو ہیں نا. ٹھیک ہے، چاہے میں مسلم فیتھ کا ہوں تو میرے نیٹوز بھی تو ہندو ہی ہیں نا. ٹھیک ہے، اور جیسا کہ یونائٹڈ نیشن نے کہا ہوا ہے کہ جو نیٹوز ہوتے ہیں ان کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ رائٹ ہوتا ہے. تو جو نیٹوز ہیں، چاہے وہ پاکستان کی دھرتی ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے بھوٹان ہو، چاہے نیپال ہو، ترکی آ گیا بیچ میں، اور ترکی نسل لوگ آ گئے. تو اب جو پاکستانی بہن بھائی ہیں، میرا بھی پاکستانی اوریجن سے تعلق ہے، لیکن میں چونکہ پاکستان کا پاسپورٹ میں نے 22 سال پہلے چھوڑ دیا تھا. میرے پاس صرف اور صرف ایک نیشنلٹی ہے، کینیڈین نیشنلٹی. میرے پاس بھی وہی ہے. ٹھیک ہے، ہاں، ایک بیک گراؤنڈ کے طور پر جو ہمارا اوریجن وہیں سے ہے، ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے اس علاقے کی. کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ کے پاس پاکستانی ہے، میں نے کہا بھائی میں نے 22 سال پہلے نیشنلٹی آفیشلی چھوڑ دی تھی. میں کوئی اور نیشنلٹی رکھوں گا ہی نہیں، لوں گا ہی نہیں کینیڈین نیشنلٹی کے علاوہ. کیونکہ مجھے کینیڈا فرسٹ اینڈ فارموسٹ عزیز ہے. چونکہ کینیڈین نیشنلٹی میں نے تب لی جب مجھے ہوش آیا زندگی میں، جب میں اپنے فیصلے سے لی. جب آپ بانڈ ہوتے ہیں تو آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا کہ آپ نے کہاں پہ بانڈ ہونا ہے. تو اینی ہاؤ، لیکن اس کے باوجود جو پاکستانی بہن بھائی ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. لیکن میری ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ خالی نعرے نہ لگائیں. آپ پہلے تو ریکگنائز کریں کہ آپ کی ہیریٹیج کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کے ہاں بہت بڑے مسائل ہیں. جو مہاجر گئے تھے وہ رو رہے ہیں. سندھی جنہوں نے پاکستان بنانے کی بات کی تھی جی ایم سید نے، وہ پھر انہوں نے کہا کہ ہماری باپ دادا کی توبہ، ہمیں ہیومن رائٹس نہیں ملے، ہمیں ہمارے ایتھنک رائٹس نہیں ملے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو بنگالی
تھے ڈاکٹر صاحب، وہ بنانے میں بڑے پیش تھے سر فضل حق اینڈ کمپنی. وہ انہوں نے سب سے پہلے توبہ کی، الگ ہوئے، کنٹری الگ ہو گیا، بلوچوں پہ قبضہ کیا تھا. پشتون بھی خوش نہیں تھے. پاکستان، میں خود پنجابی ہوں، آپ بھی پنجابی ہیں، پاکستان بنیادی طور پر پنجابیوں کا ہی ملک ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال جن کا بھی ملک ہے، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ یار بھیا دوسروں کو رائٹس دے دیں جو ان کے قانونی حق ہیں، اور آپ اپنے لیے بھی ایک اچھا سماج بنائیں، پھر آپ کی اچھی آزادی ہوگی. میں آپ کو ڈبل آزادی مبارک کہوں گا. نہیں، آپ نے یہ ڈبل مبارک تو دے دی.